الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے، وہی کہ معبود نہیں سوائے اس کے، ہر غیب اور ہر حاضر کو خوب جاننے والا، وہی مہربان رحمت والا ہے۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 22 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہم نے تفصیلی گفتگو عظمت قرآن اور الفاظ قرآنیہ کا جو رعب اور اس کی طاقت اور ہیبت ہے اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی۔ آج کے درس مبارک اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ اب ظاہر ہے جس کلام کا ذکر کیا گیا اور اس قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کیا گیا، تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے کلام کا یہ مقام ہے، جس کی آیات کا یہ مقام اور ہیبت اور وقار ہے اور اس کا جلال ہے، تو وہ خود اپنی اس کی جو ذات ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ خود ذات اپنا مقام کیا رکھتی ہوگی؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس جیسا کائنات میں کوئی اور لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ لائق عبادت کا لفظ میں نے اردو میں بولا ہے الہ کے لیے، لا الہ کے لیے، لائق عبادت۔ عام طور پہ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو معبود نہیں ہے، بعض دفعہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب کوئی شاید کوئی ہو جو اس کو معبود بنا لیا جائے، لیکن اگر اس کے لفظوں میں اردو میں اگر یہ لفظ اضافہ کر لیا جائے تو تمام وہم اور شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے کہ اگر کوئی کسی کو معبود بناتا بھی ہے تو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، اس قابل کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کے قابل ہو، وہ معبودیت کے قابل ہو۔ اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جو ہر لحاظ سے عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، واحد ہے، وہ واحد ہے پیدا کرنے میں، وہ احد ہے، اس جیسا خالق کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس جیسا مالک کوئی نہیں ہے، وہ سب کا رازق ہے، اس جیسا رازق کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ذات عالم الغیب ہے، اس جیسا عالم الغیب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو۔ اے لوگو، جس کے کلام کی تم نے عظمت سنی ہے، اس کی عظمت کا پہلو اپنی ذات کا بھی سن لو کہ وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ اب یہ والے جو الفاظ ہیں لا الہ الا ہو، یہ اصل ہے اور یہ اساس ہے اور یہ بنیاد ہے۔ تمام علماء صوفیاء اسی لفظ کا بار بار ورد کراتے رہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کہ سب سے پہلے ہر چیز کی نفی کر دیجیے۔ لا کا عربی میں معنی ہوتا ہے نہیں۔ لا سب سے پہلا جو انسان اور مسلمان کے لیے جو پہلا سبق ہے وہ ہے لا کا، کہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو شجر و حجر بھی نظر آئیں گے، یہاں پہاڑ بھی نظر آئیں گے، یہاں دریاؤں کی روانیاں بھی تمہیں نظر آئیں گی، یہاں سمندروں کے بے پایاں کنارے بھی تمہیں نظر آئیں گے، یہاں کائنات کی رنگینیاں اور قسم کے تمہیں پھول اور پھل بھی نظر آئیں گے۔ فرمایا یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ لا، کچھ نہیں ہے اس کائنات میں۔ اگر کوئی ہے تو الا اللہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسے کہتے ہیں نفی اثبات، صوفیاء کی زبان میں لفظ ہے، یعنی آپ کی دلچسپی کے لیے جن کا یہ شغف کبھی ہو کسی کا، تو یہ لفظ ہے نفی اثبات۔ پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔
سلطان صاحب نے اسی کا ذکر کیا تھا، نفی اسبات دا پانی ملیا، تو یہ ہے نفی اسبات، لا اور الا، یہ نفی اسبات ہے۔ پہلے نفی ہو گئی کہ لا، کوئی کچھ نہیں اس کائنات میں الا اللہ، مگر اللہ کی ذات ہی ہے، لا الہ الا ہو، یہ الفاظ آئے قرآن کے۔ عالم الغیب والشہادہ، فرمایا وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اچھا، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہے؟ ایسا تو ہے نہیں، اللہ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے، اللہ سے تو کچھ غائب نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا عالم الغیب، قرآن میں الفاظ آئے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے تو کچھ غائب نہیں، میری ذات سے تو کچھ غائب نہیں ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ جس کو تم غائب سمجھتے ہو، جس کو انسان غائب سمجھتے ہیں، آپ اور میں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غائب ہیں، موجود ہیں لیکن کیا ہے، ہماری نگاہوں سے وہ غائب ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر قرآن سیکھا سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سیکھا سکھایا جاتا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو فرمایا وہاں اس محفل میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہاں ملائکہ بیٹھتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن نے صبح کا ذکر کیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کے وقت جو قرآن کی محفل ہے وہاں پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آیت آ گئی، حدیث کی وضاحت میں آیت بھی آ گئی، صبح کے وقت کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے کہ صبح کیوں رکھا ہوا ہے، تو یہ آیت کے تحت رکھا ہوا ہے اس وقت میں۔ تو اب موجود ہے یہاں پہ، لیکن ہم میں سے کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، ہم نہیں دیکھ رہے، موجود ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، ہم سے غائب ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تم اس طرح کی محفل سجاتے ہو، اللہ کے ذکر کی اور قرآن کی محفل، تو وہاں پر جو مسلم جنات ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، تو ہم کیا کہیں گے، وہ ہم سے غائب ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، مجھ سے کچھ غائب نہیں ہے، جو تم سے غائب ہے، جہاں تم نہیں پہنچ سکتے اور تمہارے وہاں تک رسائی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جہاں تک تمہاری رسائی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غیب اور شہادت، شہادت ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جانتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ شہادت ہے، ہمیں موجود، ہمیں معلوم ہے، سامنے قرآن پاک رکھا ہے، سارے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شہادت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ شہادت ہے۔ آپ موجود ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، یہ شہادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم سے غائب ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جو تمہارے سامنے حاضر ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، ساری کائنات میں مجھ سے کوئی چھپا نہیں ہے، میں عالم الغیب والشہادت ہوں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے مخلوق خدا، جب بھی تم کوئی عمل کرو تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے غیب اور حاضر سب کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان میں یہ تصور مضبوط اور راسخ ہو جائے کہ میرے غیب کو بھی وہ جانتا ہے، میرے حاضر کو بھی وہ جانتا ہے، تو انسان برائیوں سے خود بخود پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے کہ اب میں رب کے سامنے یہ عمل کروں، میرا رب تو دیکھ رہا ہے مجھے، یہ تصور۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی رسول بھی عالم الغیب نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، پڑھ رہا تھا کہ عالم الغیب کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا بھی جو ہے یہ مناسب اور روا نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس جو غیب کا علم ہے، جو اللہ نے دیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ وہ کیا ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم غیب کسی کے پاس نہیں اس کائنات میں، اگر ہے تو صرف ایک ذات کے پاس ہے اور وہ اللہ کی ذات، بس۔
باقی جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ عطائی ہے، وہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ اور اس عطاؤں میں جو سب سے زیادہ اللہ نے عطا کی ہے وہ اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس پر بھی اتفاق ہے تمام مفسرین کا، تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے کہ عطائی علم میں جو سب سے زیادہ عطا ہوئی ہے وہ کس پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، ممبر پاک پہ تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے اہل جنت ہے قیامت تک کے لیے میں سب کے اسماء کو جانتا ہوں اور وہ اس میں موجود ہیں، میں سب کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں اور وہ اس میں موجود ہیں۔ بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، امام بخاری فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس کتاب کے اندر قیامت تک کے لیے ہر دوسری کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام ہے اور میں ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عطائی علم غیب ہے جو رب کی طرف سے اتنی بڑی عطا آپ پر ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا هو الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات وہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ ہے، رحمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو کافروں کو سزا دے گا، ایمان والے جو ہیں اور جو اس سے محبت کرنے والے ہیں ان پہ عنایت فرمائے گا، اسے رحمان کہتے ہیں۔ وہ مہربان جو کافروں کو سزا دے اور جو اس کو ماننے والے ہیں اس پر رحمت فرمائے، یہ رحمان ہے۔ اور رحیم اسے کہا جاتا ہے جو سب کو عطا کرتا، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قیامت والے دن وہ رحمان کی صورت ظاہر فرمائے گی اور دنیا میں کیا ہے؟ وہ رحیم ہے کہ جناب سب کو، اس کو کوئی مانتا ہے اسے بھی نواز رہا ہے، کوئی نہیں مانتا اسے بھی نواز رہا ہے، کوئی فرما بردار ہے اسے بھی نواز رہا ہے، کوئی نافرمان ہے اسے بھی نواز رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحیم ہے، یہ اس کی صفت رحیمی ہے۔ اسی لیے سرکار کے اسماء میں ایک لفظ جو ہے وہ رؤوف اور رحیم بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ سرکار آپ سب کے ساتھ ہی مہربان، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سب کے ساتھ مہربان ہے، لیکن رب نے جو رحمان کا نام ہے وہ صرف اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنے نبی کے ساتھ نہیں رکھا۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے ساتھ بھی اب بھی اور ہمیشہ کے لیے محبت ہی فرمائی۔ آگے اس کے بعد ایک موضوع پھر اسی حوالہ سے توحید پہ، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔